دیکھیں عقیدہ نمبر 19، اللہ کا علم ہر شے کو محیط یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کی خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ اس کا علم ایسا ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ محال ہو، چاہے ممکن ہو، چاہے پیدا ہوئی ہو یا پیدا نہ ہوئی ہو۔ جو پیدا ہوئی ہیں وہ بھی، جو پیدا نہیں ہوئی ہیں وہ بھی، اور جو کل ہیں، جو موجود نہیں ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے جو تمام چیزوں کو گھیرے ہے۔ جس کو چیز آپ نہیں بولیں گے پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، اس کو بھی اللہ کا علم گھیرے ہوئے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی کہ بے خدا کے لیے خود حاصل ہو، یعنی کہ جو اللہ کا علم ہے وہ اس کا ذاتی ہے، اور یہ جو غیب ہے ذاتی غیب وہ صرف اللہ کو حاصل ہے اور کسی کو ذاتی غیب حاصل نہیں۔ اسی کا غلط مفہوم دوسرے فرقے والوں نے سمجھ کر کے غلط معنی نکال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کو جو علم حاصل ہے وہ حاصل نہیں ہے، وہ اس کا خود ذاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے وہ اللہ کے دینے سے ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور یہی فرق ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اس کا غلط مطلب نکال کے عوام کے سامنے پیش کیا اور نبی کی شان میں گستاخی اس طرح سے کی کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی بھی معاذ اللہ خبر نہیں۔ یہاں تک ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو جو غیب ہے وہ علم غیب اس کا اپنا خود کا ذاتی ہے، کسی کے دینے سے نہیں۔ لیکن اگر اللہ جسے چاہے، جسے علم غیب دینا چاہے، جیسے اور علم دیا ہے ویسے علم غیب بھی دے دے گا، تو جسے علم غیب دے دے گا اسے پیچھے پیچھے کی خبر ہوگی، ما کانا ما یکون کی خبر ہوگی، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو یہ فرق ہے جسے ان لوگوں نے خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، یہ ایک عقیدہ اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے کہ ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، اس نے ہی سب کو پیدا کیا۔ ذوات ہوں خواہ افعال ہوں، یعنی کہ ہم سب ہوں، انسان ہو، ذات ہو، یا پھر وہ کام ہو، کام بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے۔ ہم کرتے ہیں ضرور، لیکن پیدا کرنے والا کام کا بھی اللہ ہی ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ہم چل کے آنا ایک کام ہے، لیکن اس کام کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم بھلے چل کے آئے، ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم کام کرتے ہیں، اللہ کام پیدا کرتا ہے، یہ فرق ہے۔ تو ہم جو کوئی کام کرتے ہیں وہ کام کرتے ہم ہیں، مگر خالق اس کا اللہ ہے۔ سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہم وسائل اور وسائط ہیں۔ حقیقت میں روزی اللہ دیتا ہے۔ فرشتے اگر لے کر کے آتے ہیں تو یہ وسیلہ ہیں، فرشتے کسی کو روزی نہیں دیتے۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ فرشتے روزی پہنچاتے ہیں تو وہ روزی دے رہے ہیں، نہیں، روزی اللہ دیتا ہے، فرشتے وسیلہ ہیں، لے کر کے آتے ہیں۔